الرحيم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق اللہ العظیم۔ آج دنیا کے معروضی حالات ہم سب کے سامنے ہیں۔ ایک نہ دکھائی دینے والا وائرس آج پوری انسانیت کو اضطراب اور پریشانی میں مبتلا کر چکا ہے۔ ان حالات میں انسانیت کو چاہیے کہ وہ انسان پر ریسرچ کریں، انسان کی حقیقت کو معلوم کریں، انسان کی حقیقت کیا ہے۔ اگر بحیثیت مجموعی انسان پر غور کیا جائے تو انسان انتہائی کمزور نظر آتا ہے۔ خالق انسان فرماتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، انسان پیدا ہی کمزور کیا گیا ہے۔ انسان انتہائی کمزور ہے، تھوڑا سا بخار برداشت نہیں کر سکتا، ایک کانٹا چبھ جائے تو وہ اس سے برداشت نہیں ہوتا، سانس کا تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے تو اس میں اضطراب اور پریشانی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو انسان انتہائی کمزور ہے۔ اور اگر مزید انسان پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان جلد باز بھی ہے۔ خلق الانسان عجولا، خالق انسان فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کے اندر تیزی اور جلدی رکھ دی گئی، اور یہ جلدی صفت نہیں ہے، یہ عیب ہے، بہت بڑا عیب ہے۔ جلد بازی یہ بہت بڑا عیب ہے جو انسان کے اندر ہے۔ اور تیسری چیز، انسان کے اندر لا علمی ہے، علم نہیں ہے۔ خالق انسان فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے انسان کو تھوڑا سا علم دیا ہے، انسان کے پاس علم نہیں ہے۔ اور یہ بھی بہت بڑا عیب ہے، جب انسان ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کسی چیز کو بھی نہیں جانتا تھا۔ البتہ آلات علم اللہ نے عطا فرما دیے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، ہم نے کان بھی عطا کر دیے، آنکھیں بھی عطا کر دی، زبان بھی دے دی، دل بھی دے دیا۔ یہ نعمت اللہ نے انسان کو عطا فرما دی۔ تو انسان گویا کہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک تو انتہائی کمزور، دوسرے جلد باز، اور تیسرے لا علم، اس کے پاس علم نہیں ہے۔ اس کے علم کی حالت یہ ہے کہ انسان اپنے ماضی کو فراموش کر چکا ہے، مستقبل کے بارے میں اس کو کچھ بھی پتہ نہیں، اور حال کی حالت یہ ہے کہ اس کی نظر محدود، اس کے کان محدود، اس کی زبان محدود، اس کی سوچ محدود، اس کا دل محدود، اس کے اندر چلنے کی قوت محدود، پکڑنے کی صلاحیت محدود۔ یہ حال کو کتنا جانتا ہے؟ تھوڑا سا جو اس کے سامنے ہے، جتنا یہ سن سکتا ہے، جتنا اس کے دماغ میں آ سکتا ہے، وہ کتنا ہے اس ساری دنیا کے مقابلے میں؟ تھوڑا سا، ایک ذرہ۔ اور جو حال ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد ماضی بن جائے گا، پھر ماضی اس کی نظروں سے اوجھل۔ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ انسان بڑا کمزور ہے، انسان بڑا کمزور ہے، یہ انسان کی حالت اور انسان کی حقیقت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں طاقتور اور بڑی ذات صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ اس لیے انسان کو چاہیے اپنی حالت پر غور کرے، غور کرنے کے بعد اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے رجوع الی اللہ۔ اپنے ذوق کو ختم کرنے کے لیے، جلد بازی کو ختم کرنے کے لیے،
اور اسی طرح اپنی لا علمی کو ختم کرنے کے لیے یہ اللہ کے پاس ہے۔ ساری کائنات کا علم، مخفی چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اللہ سے یہ رہنمائی حاصل کر، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے بغیر انسان تو کچھ بھی نہیں۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو موجود ہیں، انسان نہیں جانتا، نہیں دیکھ سکتا۔ ہوا ہمارے سامنے ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ آندھی آ رہی ہے، گرد و غبار اور کاغذ اڑ رہے ہیں، اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ آندھی ہے، ورنہ ہمیں نظر تو کچھ نہیں آ رہا۔ کتنی چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جو موجود ہیں لیکن انسان دیکھ نہیں سکتا، یہ انسان کا علم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہر مخفی چیز کو جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم بھی کامل، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قوت بھی کامل، اور العنات من اللہ، حوصلہ اور تحمل اور بردباری وہ بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل۔ تو انسان کمزور ہے، اس کو چاہیے کہ یہ رجوع اللہ کرے، اللہ کی طرف آ جائے، اللہ کی طرف آ جائے، علم کے لیے بھی، رہنمائی کے لیے بھی، ہدایت کے لیے بھی، اپنے ضعف کو ختم کرنے کے لیے بھی، اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی، ہر معاملے میں اس کو اللہ کے پاس آنا پڑے گا، اللہ کے دربار میں آنا پڑے گا، اللہ کے سامنے عاجزی دکھانا پڑے گی، اپنا عجز اور اپنی انکساری دکھا کر اپنے اللہ کو راضی کر کے اپنی کمزوری کو دور کرنا پڑے گا، اپنے عیبوں کو ختم کرنا پڑے گا۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں نہیں آتے اور اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کرتے، میرے دوستو، پھر یہ بیماری اور یہ مصیبتیں اور یہ پریشانیاں، ان کا ہم بحیثیت انسان مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم تو ایک پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سیلاب آیا تھا سب کے سامنے ہے، زلزلہ آ جائے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ زمین جس کے اوپر ہم دندناتے پھرتے ہیں، اگر اس میں تھوڑی سی حرکت آ جائے، تحرک آ جائے، ہم بے بس ہو جاتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو میرے محترم دوستو، اچھی طرح یہ بات ذہن نشین فرما لیں، ہر انسان نے 4 منازل طے کرنی ہے۔ سب سے پہلی منزل ماں کا پیٹ ہے، دوسری منزل یہ دنیا کا پیٹ ہے، اور تیسری منزل قبر کا پیٹ ہے، اور چوتھی منزل آخرت کا پیٹ ہے۔ اس کے بعد پھر جا کر انسان اپنی صحیح اور حقیقی منزل تک پہنچے گا۔ قرآن پاک میں موجود ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، یہ کافروں کی آخری منزل ہے جہنم۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، یہ اہل ایمان کی آخری منزل ہے جنت۔ 4 منازل طے کرنا پڑیں گی۔ پہلی منزل ماں کا پیٹ، اس میں انسان کے اعضاء بنتے ہیں۔ انسان پر غور کیجئے، انسان پر ریسرچ کیجئے۔ ماں کا پیٹ یہ پہلی منزل ہے، اس میں انسان کے اعضاء بنتے ہیں۔ جب ماں کے پیٹ سے انسان نکل کر باہر آتا ہے، اب انسان کے اندر صفات پیدا ہوتی ہیں، اعضاء بن چکے، اب اس کے اندر صفات پیدا ہوں گی، اچھی صفت، بری صفت، نیکی کی صفت، بدی کی صفت، اچھے اخلاق، برے اخلاق، نماز یا عدم نماز، کوئی نہ کوئی صفت انسان کے اندر پیدا ہوگی۔ جس پیٹ میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں، یہ ایسا پیٹ ہے جس میں ہر انسان کے اندر صفات پیدا ہو رہی ہے۔ ماں کے پیٹ میں اعضاء بنتے ہیں، اور اس دنیا کے پیٹ میں انسان کی صفات بنتی ہیں۔ اور آگے قبر کا پیٹ ہے، فرمایا اس قبر کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں جو اعضاء بنے تھے، پھر وہ بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اعضاء بگڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب آخری منزل آتی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، تم سب نے جمع ہونا ہے لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، ایسے دن جس میں کوئی شک نہیں، یقینی دن ہے وہ۔ فرمایا اس دن جب یہ سارے لوگ جمع ہوں گے، فرمایا کہ اس دنیا کے پیٹ سے جو صفات انسان لے کر کے آئے گا، ان صفات کو سامنے رکھ کر پھر انسان کے اعضاء کو اللہ تعالیٰ وجود عطا فرمائیں گے۔ وجود اسی طرح ہوگا جو ماں کے پیٹ سے لے کر کے آیا تھا۔ قبر کے پیٹ میں ایک دفعہ پھر اس کو بگاڑ دیا گیا تھا،
خلق ملک کر دیا گیا تھا، اب اللہ تعالیٰ آخرت کے پیٹ میں انسانی صفات کی روشنی میں پھر انسان کے اعضاء اور وجود، ان کو وجود عطا فرمائیں گے۔ اب اس کے بعد فرمایا جماعتیں بنائی جائیں گی۔ ایک جماعت ایسی ہوگی جن کے اندر بری صفات ہوں گی، ان کے لیے فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، دنیا کے پیٹ میں رہ کر انہوں نے بری صفات اپنے اندر پیدا کر لی تھی، ان صفات کی وجہ سے آخرت کے پیٹ میں جو ان کا وجود بنا وہ وجود اس قابل نہیں ہے، اس لائق نہیں ہے کہ اس کو جنت کی طرف اور اللہ کی رضا کی طرف لایا جائے، اس وجود کو جہنم کی طرف پھینک دیا جائے گا۔ اور دوسری جماعت ایسی ہوگی جنہوں نے اس دنیا میں رہ کر اپنے اس وجود کو ایسی صفات سے مزین کیا جو صفات اللہ کو پسند ہیں، عقیدے کی صفت سب سے اعلیٰ، اعمال کی صفت سب سے اعلیٰ، اخلاق اور کردار کی صفت سب سے اعلیٰ، معاشرت کی صفت سب سے اعلیٰ، معاملات اور لین دین کی صفات اس نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیکھ کر سب سے اعلیٰ اپنے اس وجود کو عطا کر دی۔ اب اس کا وجود بڑی خوبصورت صفات کے ساتھ مزین ہو کر اس آخرت کے پیٹ میں جب پہنچا تو اللہ نے اس کو ایسا خوبصورت وجود عطا فرما دیا، یہی آنکھ اس میں بڑی عجیب چمک پیدا ہو گئی، یہی پیشانی اس میں سجدے کا نور اللہ نے عطا فرما دیا، یہی اعضائے وضو جن کو ہم نے وضو کی صفت سے مزین کر دیا، اب ان میں بڑی عجیب چمک دمک اللہ نے پیدا فرما دی۔ اور اس کے لیے اللہ نے فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، فرمایا یہ ایسی جماعت ہے جس کو اللہ تعالی جنت کی طرف پہنچا دیں گے۔ تو یہ 4 منازل ہیں، ان منازل سے ہر مسلمان نے اور ہر انسان نے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ منافق ہو، چاہے وہ مشرک ہو، گزرنا ہے اس میں۔ اب ہم فیصلہ خود کریں۔ اور یہ دنیا فرمایا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں بڑی نظر آتی ہے اس کی دولت، اس کی شان و شوکت، اس کی چمک دمک۔ فرمایا یہ بالکل ایسے ہے جیسے مچھر کا پر اگر آنکھ میں آ جائے تو انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، بس وہی مچھر کا پر ہی اس کو نظر آتا ہے۔ بالکل ایسے جیسے رائی کا دانہ اگر آنکھ میں آ جائے تو پہاڑ چھوٹا نظر آتا ہے، وہ رائی کا دانہ بڑا بڑا بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ مچھر کا پر ہماری آنکھوں میں آ چکا ہے، توجہ، یہ مچھر کا پر ہماری آنکھوں میں آ چکا ہے، اعمال کی وسعت اور اعمال کی بڑائی اور یہ نماز اور اس کا بہت بڑا ہونا یہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا بڑی ہے اور یہ نماز چھوٹی ہے، نماز بہت بڑی ہے، اس میں بڑی وسعت ہے، اس دنیا میں بھی اللہ نے اس کے اندر بڑا سکون، بڑی راحت اور بڑے فائدے رکھ دیے ہیں۔ انسان اگر یہ مچھر کا پر ذرا تھوڑا سا آنکھ سے نکالے، کسی آنکھ سے اس کو نماز نظر آئے گی بہت بڑی۔ یہ ہے انسان کی حقیقت۔ میں نے ایک لمبا بیان آپ کو مختصر 2-4 منٹوں میں اس کا خلاصہ عرض کر دیا ہے، اس کو آپ حضرات سمجھیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری عبرت کے لیے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ آنکھ فَكَشَفْنَا عَنْكَ، یہ پردے جب کھلیں گے پتہ چلے۔ اب تو ہماری آنکھوں میں یہ دنیا کی چمک دمک آ گئی، ہمیں مسجد، نماز اور اللہ کی قدرتوں کا پتہ نہیں چل رہا، ورنہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا وائرس آیا، ساری دنیا کو ہلا کر کے رکھ دیا، کتنے لوگوں کے ایمان ڈاواڈول ہو گئے، ہم سب کے سامنے ہیں۔ اس دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی کمزوری کا احساس اور ادراک کرتے ہوئے، اپنے جلدی پنے کا احساس اور ادراک کرتے ہوئے، اپنی کم علمی اور لا علمی کا ادراک اور احساس کرتے ہوئے انہوں نے رجوع الی اللہ کیا ہے۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں نتیجہ 0 ہے۔ مسجدوں کو ویران کر دیا گیا، اور یہ ایسے نہیں ہوا۔ میں نے پچھلے دنوں ایک جگہ عرض کیا کہ ہم سے کوئی بہت بڑی غلطی ہوئی کہ اللہ ہم سے ناراض ہیں، حرمین کا دروازہ بند، ہمارے تبلیغی مراکز، رائمنڈ کا دروازہ اور ہندوستان کے مرکز کا دروازہ بند، یہ ایسے نہیں ہوا۔ دنیا کی کوئی طاقت کسی کو جرأت نہیں تھی
کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اشارہ نہیں کر سکتا، میرا عمل ہے، میرا اپنا کردار ہے، میں نے بند کیا ہے اس کو، ہم کسی کو کیوں کچھ کہیں؟ آج مدرسہ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کی طاقت سب سے بڑھ کر، میرا مدرسہ آج بند ہے، میرا مرکز بند ہے، میری مسجد آج بند ہے، اللہ نے کر دی، میرا گناہ ہے، مجھ سے کوئی ایسی خطا ہوئی ہے۔ اب جب تک مجموعی طور پر اچھا کسی یہودی کے عمل کی وجہ سے نہیں، کسی کافر کے کسی کرتوت کی وجہ سے نہیں، مسلمان کے عمل کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ آج کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی صدائیں بند کر دی گئی، اور بزور بازو یہ سارا نظام درہم برہم کر دیا گیا۔ کیوں؟ میرا ایمان کہاں گیا؟ میری قوت کہاں گئی؟ اللہ تعالیٰ کی طاقت میں کہتا ہوں میرے ساتھ ہے، میں مسلمان ہوں، وہ کہاں ہے؟ میرا ایمان کمزور ہے، میرا عقیدہ کمزور ہے، میرے اندر بدعملی، بد اخلاقی اور میرا کردار ایسا بن چکا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اکابر بزرگوں کو آپ دیکھیں، جس بزرگ کو بھی دیکھیں، جہاں بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو فرماتے میری وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ میں کہوں فلاں نہیں، میں اپنے گریبان میں دیکھوں، میری وجہ سے کہیں مجھ سے کوئی ایسی خطا تو نہیں ہوئی، کوئی ایسا جرم تو میں نے نہیں کیا، اللہ نے میری وجہ سے ساری انسانیت کو حرمین میں آنے سے روک دیا ہو۔ ہر مسلمان کو یہ فکر اور یہ سوچ اپنے اندر پیدا کرنا ہو، اور پھر انسان کے بارے میں سوچے، انسان کی حقیقت کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دی، انسان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ انسان بڑا کمزور ہے، انسان اپنی کمزوری کا ادراک کر، جب انسان اپنی حقیقت کو سمجھے گا تو پھر رجوع الی اللہ کیے بغیر انسان رہ نہیں سکتا، اور جب اللہ کی طرف آئے گا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، پھر دنیا کی کوئی طاقت ہماری اس مسجد سے ہمیں آنے سے نہیں روک سکتی، کوئی وبا، کوئی مصیبت۔ آج میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، زنا اور بد نظری کے کتنے نقصانات ہیں، ان میں سے ایک نقصان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وبائیں اور بیماریاں پھیل جائیں گی۔ زنا اور بد نظری، آج پوری دنیا میں زنا اور بد نظری، بے پردگی، اس کو گویا کہ ترقی سمجھ لیا گیا۔ آزادی نسواں کے عنوان سے عورت کو ننگا کر کے باہر بھیج دیا گیا۔ اب یہ وبا آ گئی، مصیبت آ گئی، اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یوں ہوگا، فلاں ہوگا، ادھر سے ہوگا، فلاں ہوگا، ساری باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اس کو ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے ہم سب توبہ کریں۔ سب سے پہلے میں توبہ کروں، تمام گناہوں سے بچنے کا پختہ عزم کروں۔ اگر میں نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا، یقین جانیے میرا دل مانتا ہے، اگر میں نے کر لیا تو انشاءاللہ یہ سارے دروازے کھل جائیں گے، رزق کے دروازے بھی کھل جائیں گے، حرمین کے دروازے بھی کھل جائیں گے، حجاج کے لیے بھی راستے آسان ہو جائیں گے، ہمارے تبلیغی مراکز اور مساجد اور مدارس کے دروازے بھی کھل جائیں گے، اگر میں ٹھیک ہو گیا۔ بس یہ ایک دعوت ہے، یہی ایک فکر ہے، اس کو آپ حضرات سوچیں، بار بار سوچیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف جھکیں، اللہ سے مانگیں۔ اللہ ہی نے ہمارے یہ سارے مسائل حل کرنے ہیں، دنیا میں کسی کے پاس کوئی طاقت ہے ہی نہیں۔ انسان اکیلا بھی کمزور ہے، انسان کا مجموعہ بھی کمزور ہے۔ خلق الانسان، الانسان عربی اصطلاحات کو جاننے والے جانتے ہیں، الانسان جب اس پر الف لام آ گیا، تمام انسان، مجموعہ انسان کا فرمایا کمزور ہے۔ انسان بڑا کمزور ہے، اکیلا نہیں، سارے انسان مل کر بھی اگر کچھ کرنا چاہیں تو کمزور ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سارے انسان جہول، لا علم ہیں، اور سارے انسان فرمایا کہ ان کے اندر جلد بازی ہے۔ ایسے عیوب کا مجموعہ ہے انسان، یہ کیا کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کیجئے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کر کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیجئے اور اللہ سے اللہ کی رحمتیں مانگیے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں، یہ سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے، لیکن راستہ یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، یقین فرما لیجئے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔